السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ شب برات میں ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اسی طریقے سے آپ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے رات میں جاگنا اور عبادت کرنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے آپ جب عبادت کرنا شروع کریں تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جب نفلی نمازیں پڑھنا شروع کریں تو بس نفلی نمازیں ہی پڑھتے رہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے اور آپ نفلیں ہی پڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ عدل بدل کر کے عبادت کریں۔ مثلاً آپ نے عبادت شروع کی نماز سے، تو 2 رکعت 4 رکعت جتنی آپ میں ہمت ہے آپ نفلی نماز پڑھیے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر قرآن کریم پڑھیے، تو آپ پھر اس طرح سے اکتائیں گے نہیں، آپ کو تکان محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے بدل دیا ہے اپنی عبادت کو۔ پہلے آپ نماز پڑھ رہے تھے، کبھی کھڑا ہونا پڑ رہا تھا تو کبھی بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ جب آپ اپنی عبادت کو بدلیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک انرجی باقی رہے گی اور عبادت کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو جب آپ نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر نماز پڑھیں، 2 4 رکعت جو بھی پڑھنی ہے آپ کو، اس کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آدھا پارہ 1 پارہ جتنی آپ کے اندر ہمت ہے آپ پڑھیے، اور اس کے بعد آپ قرآن شریف اٹھا کر کے رکھ دیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ ذکر و اذکار کریں۔ تو آپ کو عبادات میں اس طرح سے ترتیب دینی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اسی طریقے سے کریں، بلکہ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے، جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہیں۔ لیکن میری ایک ترتیب یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے نفلی نمازیں پڑھیں، اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، درود شریف، استغفار، جتنا ہو سکے آپ اس طرح سے اللہ کا ذکر کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے لو لگا کر کے دعا مانگیں۔ تو آپ اس طرح سے عدل بدل کر کے عبادت کریں گے تو آپ کے لیے عبادت کرنا بھی آسان ہوگا اور جاگنا آسان ہوگا۔ آپ کو جلدی سے تکان بھی محسوس نہیں ہوگی اور جلدی سے آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ جب آپ دعا کر لیں اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، بیٹھیں، اور اس کے بعد پھر سے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو اس طریقے سے آپ عدل بدل کر کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ عبادت کرنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح سے عام دنوں میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ قرآن پڑھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیے، تہجد کی نیت کر کے نماز پڑھیے، تو اس طرح سے آپ عبادات کر سکتے ہیں۔ ایک اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی ترغیب دی ہے کہ صلاۃ التسبیح، حضور فرماتے ہیں کہ کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، وقت کی مشغولی کی وجہ سے ہم اس نماز کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس رات کے لیے قبول کر لیا ہے اور ہم نے ٹھان لی ہے کہ آج خوب عبادات کرنی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور جن لوگوں پر قضا نمازیں ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ قضا نمازیں پڑھیں اور نفلی نمازیں بھی پڑھیں۔ اس طرح سے ایک شیڈول آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے جاگنا اور عبادت کرنا آسان ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں صحیح لگی ہوں گی۔ اس کلپ کو آپ دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، پوری امت کو یاد رکھیے، سب کے لیے دعا اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ یہ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو عبادات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔